اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں انسانی سماج کے بقا، اس کے استحکام اور اس کی ترقی کے سلسلے میں ازدواج کا نظام قائم فرمایا ہے، شادیوں کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، نکاح کو مشروع کیا ہے، بلکہ اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس کی ترغیبیں دی ہیں۔ اس کی دو حکمتیں اور دو مصلحتیں عمومی ہیں، عام فہم ہیں، سب کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بنی آدم کی نسل کا بقا ہو، انسانی سلسلہ قائم رہے اور چلتا رہے، جب تک اللہ کو منظور ہے جب تک چلتا رہے۔ دوسرے، اس کے ذریعے سے سماج میں پاکیزگی، مزاج میں پاکیزگی، خیالات اور جذبات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جو مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اس سے جو پاکیزگی پیدا ہوگی اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو سماجی ہے کہ سماج بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور بے عزتی کے بجائے عزت کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کو جمعیت خاطر نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے واسطے بہت اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی، حکم بھی دیا، ترغیب بھی دی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص غریب ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، جس نے نکاح نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن كَانَ لَهُ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، اس کے پاس روپیہ پیسہ خوب ہو تو بھی مفلس ہے کیا؟ مفلس تو غریب کو کہتے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہو، کیا اس کو بھی غریب کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ لَهُ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، چاہے پیسے والا ہی کیوں نہ ہو، مالدار، دولت مند، گھردار، زمیندار اور کاروبار کرنے والا، تاجر، کچھ بھی ہو، لیکن میری نظر میں وہ مفلس ہے، اس لیے کہ جتنی دولتیں ہیں وہ آدمی کے ایمان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا نکاح کی دولت پہنچا سکتی ہے، اس لیے وہ پھر بھی مفلس ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اس مکمل ہو گیا آدھا دین، نصف دین، اس کی گارنٹی تو نبی نے دے دی۔ اب رہ گیا اور نصف، تو فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب تقوی کی مدد سے باقی نصف کی تکمیل کر لو۔ نصف تو ہو گیا شادی کرنے ہی سے تکمیل، اور باقی نصف ہے تو تقوی کی مدد سے اس کی تکمیل تم لوگ کر لو۔ احتیاط، پرہیزگاری، خوف خدا اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر اقدام کرنا، یہ باقی دین کے مکمل ہونے کا سبب ہے۔ آدھا دین تو شادی سے پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ترغیب دی ہے، اس کا جو حکم دیا ہے، یہ ہر اعتبار سے رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین جو حکم دیں گے وہ رحمت ہی ہو۔ آپ کے ہر حکم میں رحمت پوشیدہ ہے، حکمت پوشیدہ ہے اور منفعت پوشیدہ ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس لیے اب لوگوں میں آزار ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کریں تو اخراجات بھی ہونے پڑتے ہیں، وہ نہیں ہے تو کہاں سے کریں، کیسے کریں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ولیمہ کرنے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں،
بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جہیز دینے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں جو ذہن میں ہیں جس کو لوگ عذر بناتے ہیں، یہاں تک کہ تعلیم کو عذر بناتے ہیں کہ صاحب ذرا ڈگری نکل جائے اور تعلیم پوری ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کو عذر بناتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کمائی کو عذر بناتے ہیں، وہ ایک درجے میں اہم ضرور ہے کہ بھئی آدمی جب شادی کرے گا تو پالے گا، کھلائے گا، پلائے گا، کچھ تو اہلیت ہونی چاہیے اس کی اپنی، اس کی تو کچھ اہمیت ہو سکتی ہے، باقی اس میں بھی یہ کہ صاحب اتنا کمائے، اتنا جمائے اور اتنا یہ کرے اور اتنی تنخواہ ہو، اور جب تک کوئی باس مستحکم ہو وہ نہ ہو جائے، تو یہ نامعقول عذر ہے، اس واسطے کہ بہت سے لوگوں نے بہت انتظار کر کر کے بہت کمانے والے سے شادی کی، بیٹی کی، لیکن نکاح ہو جانے کے 1-2 مہینے کے بعد نوکری چلی گئی۔ تو اللہ نے بتایا کہ جس چیز پر تم نے بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا وہ چیز اس پر کرنے کی نہیں تھی، میرے اوپر کرنے کی، میرے اوپر نہیں کیا، اسی پہ کیا۔ تھوڑا بہت دیکھ لیتے کہ بھائی اپنے بیوی کو پال لے سکتا ہے کہ نہیں پال لے سکتا، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ معقول بات ہے، لیکن ایک معیار بنا کر کے اس معیار کا کمانے والا ہو اور اس معیار کی ڈگری والا ہو اور اس معیار کی حیثیت والا ہو، تو یہ تو نامعقول بات تھی۔ اس نامعقول بات کا اللہ تعالیٰ 2 ٹوک جواب دیتے ہیں، اور اکثر لوگ بھگتتے ہیں لیکن اپنی حماقت چھپا لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کی ہوئی حماقت ہے، اس لیے اس کو چھپا لیتے ہیں، اکثر لوگ بھگتتے ہیں۔ ہماری نظر میں خود ایسے کتنے واقعات ہیں۔ ایک صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے، بڑے انتظار کر کے 28-30 برس میں بیٹی کی شادی کی، اور امریکہ میں ویل سیٹل ان کو چاہیے تھا تو بہت زبردست مل گیا لڑکا، شادی بھی کر دی، یہیں سے کر دی، اور پھر کارروائی کی اور اس کے بعد اسے روانہ کیا، بھیجا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا اور کمپنی نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ صاحب وہ وہاں جاتے ہی شوہر بے روزگار ہو گیا، ختم۔ اب نوکری ڈھونڈو، تلاش کرو، جو مقدر میں ہے ملے گا۔ بہرحال ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ تو تھوڑا بہت جو چیز ضروری ہوتی ہے سمجھنے کی، دیکھنے کی، وہ ٹھیک ہے، اسلام بھی اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی وکالت کرتا ہے۔ کسی بھی چیز میں غلو مبالغہ، یہ تو دین میں درست نہیں، تو دوسری چیزوں میں کیسے درست ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو، غلو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فقہا نے احکام میں بھی غلو نہیں ہونے دیا، کہیں بھی غلو کو پسند نہیں کیا، اعتدال سے کام کرو، غلو کہیں نہیں چلتا اسلام، زیادتی، زبردستی کہیں نہیں چلتی اسلام۔ اسلام نام ہے اعتدال کا۔ وعلی اللہ قصد السبیل، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ سیدھا رستہ آپ کو دکھائے، سیدھا رستہ، قصد کہتے درمیانی راستہ، سیدھا، بس اللہ یہ دکھاتا ہے۔ کمی نہیں کرو، زیادتی مت کرو، غفلت مت برتو، اور زیادہ تنگی میں خود مت جاؤ۔